کان سے ہیرا نکل آیا. نبی کی یاد آئی دوپہر کی سخت گرمی میں, چلو اچھا ہوا کہ دھوپ میں چشمہ نکل آیا. نبی کی یاد آئی دوپہر کی سخت گرمی میں, چلو اچھا ہوا کہ دھوپ میں چشمہ نکل آیا. میرے سرکار اس پر آپ کچھ تحریر فرما دیں. فرق ایک نام اعمال کا سادہ نکل آیا, فرق ایک نام اعمال کا سادہ نکل آیا. انشاءاللہ وہ شخصیت بہت جلد منبر نور پہ جلوہ ہونے والی ہے, جن کی خطابت, جن کی گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی نسلوں میں تقسیم کریں گے. انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ الرحمن. پس منظر کو منظر کاٹتا ہے, تبنگر کو گداگر کاٹتا ہے, فقیروں سے الجھتی ہے فقیری, قلندر کو قلندر کاٹتا ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت ڈاکٹر ظہیر رہبر کی خدمت میں کہ انہوں نے شاندار اشعار سے, شاندار فکر, شاندار خیال سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب کیا, مالا مال کیا. الحمدللہ بہت تہذیب کے سانچے میں ڈھل کر بہت محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پھر مبارکباد پیش کریں گے. آگے عشق رسول کی نغمگی سے لبریز نبی کے آبشار کی طرح صاف و شفاف لہجہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے. انشاءاللہ یہ وہ لہجہ ہے جس لہجے کو عام لوگ بھی پسند کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی پسند کرتے ہیں. چراغ بزم نور کی خصوصیت یہی تو ہے کہ وہ ہر مقام پہ روشن رہتا ہے, ہر دیار میں روشن رہتا ہے, ہر علاقے میں روشن رہتا ہے, ہر گھر میں روشن رہتا ہے, بلکہ آنکھوں کی سب پہ بھی روشن رہتا ہے, ہواؤں کی دہلیز پہ بھی روشن رہتا ہے, مخالفت کے باوجود بھی روشن رہتا ہے. اس لیے کہ چراغ نور یہ استعارہ ہے چراغ اسلام کا, اور چراغ اسلام جب جب مسجد نبی شریف میں روشن ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. اسلام کا چراغ جب جب بڑے کوفہ میں روشن ہوتا ہے تو علی مرتضیٰ کہلاتا ہے. اسلام کا چراغ جب مدینہ کے گھر میں روشن ہوتا ہے تو فاطمہ الزہرا کہلاتا ہے. اسلام کا چراغ جب کربلا میں روشن ہوتا ہے تو حسین شہید کہلاتا ہے. اسلام کا چراغ جب بغداد کی وادیوں میں روشن ہوتا ہے تو عبد القادر کہلاتا ہے. اسلام کا چراغ جب اجمیر کی گلیوں میں روشن ہوتا ہے تو معین الدین اجمیری کہلاتا ہے. اسلام کا چراغ جب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ روشن ہوتا ہے تو امام احمد رضا کہلاتا ہے. میں دنیا ہی میں جنت چاہتا ہوں, مدینے میں سکونت چاہتا ہوں. علامہ جمیل صاحب, ڈاکٹر ظہیر صاحب, اگر زیادہ انعام ملا ہو تو آپ اس انعام کا صدقہ نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ. چلیے یہ آپ نے میری اوقات دیکھتے ہوئے دیا, مگر میری اوقات مت دیکھیے, آپ اپنی اوقات کے اعتبار سے دیکھیے. جی سنیے گا, میں دنیا ہی میں جنت چاہتا ہوں. ذرا ایک بار محبت کے ساتھ اپنی ماں کی محبت میں بول رہے ہیں. سبحان اللہ. جتنی محبت اپنی ماں سے کرتے ہیں, پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ماں کی محبت انسان کو اویسے کرنی بنا دیتی ہے. تو ذرا ایک بار ماں کی محبت میں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. کتنا شاندار لہجہ آ رہا ہے جناب نسیم ظہر غیابی کا کہ پورے ملک کے جلسوں میں اور نعتیہ مشاعروں میں ان کا نام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ہم تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نسیم ظہر غیابی اس حلال شراب کا نام ہے کہ جس کا نشہ آ کر ایک بار چڑھ جائے تو بڑی مشکل سے اترتا ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے سن رہے ہیں. جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیے. سنیے گا شعر ذرا محبت کے ساتھ کہ میں دنیا ہی میں جنت چاہتا ہوں, مدینے میں سکونت چاہتا ہوں. میں دنیا ہی میں جنت چاہتا ہوں, مدینے میں سکونت چاہتا ہوں. مجھے نفرت نہیں دولت سے, لیکن میں اپنے گھر میں برکت چاہتا ہوں. مجھے نفرت نہیں دولت سے, لیکن میں اپنے گھر میں برکت چاہتا ہوں. اور خدا کا شکر ہے حضرت بہت ہے مگر میں اعلیٰ حضرت چاہتا ہوں. خدا کا شکر ہے حضرت بہت ہے مگر میں اعلیٰ حضرت چاہتا ہوں. تو ذرا ایک بار اعلیٰ حضرت کے نام پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ذرا بیدار ہو جائیں اور اتنا اچھا نعرہ لگائیے کہ مجھے محسوس ہو جائے. ماشاءاللہ. لینے کے لیے جھکنا پڑ رہا ہے, لیکن کیا کیجیے گا, لینے کے لیے جھکنا ہی پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام پہ ذرا بیدار ہو جائیں جتنے لوگ, وہ لوگ بیدار ہو جائیں جن پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر. دیکھیے بہت بڑا شاعر آ رہا ہے بھائی, پورا ملک اپنی پلکوں پر بیٹھاتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے اسے استقبال کر رہے ہیں. ذرا دونوں ہاتھوں اٹھا لیں, نعرہ تکبیر. اچھا حضرت آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا
बहुत अच्छे हजरत आ रहे हैं माशाअल्लाह। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हिंदुस्तान की बड़ी आफाकी शख्सियत है, बड़ी अबकरी शख्सियत है, बहुत इल्मी शख्सियत है, अदबी फिक्री और मरकजी शख्सियत है। शहर रायपुर के लिए उनकी शख्सियत एक हवाले से नहीं बल्कि कई हवालों से पूरे मुल्क के लिए खानदानी हसब और नसब के एतबार से, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से अल्लामा फारूकी साहब पूरा तशरीफ ला रहे हैं। इतना शानदार नारा लगाइए कि हजरत को महसूस हो जाए कि आप पूरी जिंदगी के साथ यहाँ जलवा अफरोज हैं। नारे तकबीर, लोग मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और माए अहले सुन्नत, और माए अहले सुन्नत, गुलशने तेगिया कॉन्फ्रेंस, गुलशने तेगिया कॉन्फ्रेंस, काज़ी शहर शहर रायपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम को मौला के साथ धन्य माशाअल्लाह। बैठ पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अल्लाह फारूकी मिंबर नूर पे जलवाबाज हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें रोशन हो रही हैं, हमारा दिल रोशन हो रहा है, हमारी आखिरत रोशन हो रही है, हमारी नस्लें रोशन हो रही हैं, हमारा घर रोशन हो रहा है। हज़रत तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। इंतज़ार का लम्हा खत्म हुआ। कोई कुर्सी नहीं है? कुर्सी भाई, कुर्सी 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 लाइए। और हाँ, जो आप कहते थे थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। जरा सुभान अल्लाह बोलिए माशाअल्लाह। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। तुम्हारा जब भी जी चाहे उछालो मसाला कोई, रजा वालों की जानिब से हवाला कम नहीं होता। मुबारकबाद के कलमात पेश करता हूँ एक ऐसी शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके अखियाँ की गठियाँ नेकियों से लदी फदी हैं, जिनके पेशानियों से ज़ुहद व तक़वा का नूर उमड़ रहा है, जिनकी खुशनसीब सांसें इश्क़ रसूल की हिद्दत से महक रही हैं, जिनके चेहरे पे तक़द्दुस का सूरज चमक रहा है, जिनकी आंखें मोहब्बत रसूल से वज़ूशुदा हैं। चाँद भी हैरान, दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है।